الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله وفضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم وتوكل
الشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے اتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے اتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ قدم ہے آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے اتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. وہی کرتے چوڑیاں سب کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی کرتے ہیں چوڑیاں سب کی. آؤ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے. کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں. آؤ آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے. غم خوشی میں وہیں پہ ڈھلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے اتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ قدم ہے کام پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اللہ خالق رب لم یزل کی حمد و ثنا حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر
ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد خدا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میری آپ کی حاضری کوشش سے قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج اس جمعہ کے خطبہ کے اندر پہلے جو ہمارا موضوع مسلسل سے چل رہا تھا اسے درمیان میں کچھ وقت کے لیے روک دیا ہے۔ ماہ ربیع الاول شریف کا آج پہلا جمعہ المبارک ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے اندر میں نے جو آج کے لیے موضوع چنا ہے وہ ہے آپ کے سماعتوں کے حوالے جو میں نے چند باتیں رکھوں گا۔ سیرت اور میلاد میں فرق کیا ہے؟ سیرت اور میلاد در حقیقت منانے کا نام ہے۔ میلاد منانے کا نام، اسے خوشی کہتے ہیں۔ سیرت بسانے اور اپنانے کا نام ہے۔ فرق دونوں میں واضح ہو گیا کہ سیرت جو ہے وہ اپنانا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر وہ چیز آ جائے، اور میلاد وہ خوشی کا نام ہے۔ جناب حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، رب لم یزل نے میلاد منایا۔ رب کعبہ نے آسمان کو سجایا، یا بشریت کے انوار سے سب سے پہلے نور محمد کو سجایا گیا۔ اللہ خالق رب کائنات اگر آمنہ کے لال کو پیدا نہ فرماتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ انسان ہوتی، نہ جن ہوتے، دنیا میں اگر کوئی چیز کا وجود بھی نہ ہوتا۔ اگر ہے تو یہ آمنہ کے لال کی ہی صدقے اور انہی کی بدولت یہ رونقیں وسیع ہوئی ہیں۔ یہ ہو گیا میلاد۔ میلاد کے در حقیقت دو تین چیزیں اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہیں۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو بڑی خوشی مناتے ہیں، دیکھے کرتے ہیں، ایسے ہی خوشی مناتے ہیں۔ محلے والوں کو عزیز و اقارب کو اکٹھا کرتے ہیں، بھی فلاں کے گھر پر پتر ہوئے، فلانے کے گھر پتر ہوئے۔ کھولن کا ایک بٹن ہوئے گا رپیٹ تھلے سے، انہوں تھوڑا جا بند کر دے، ایک کو بند ہو جائے گا۔ رپیٹ لکھا ہے تھلے والے چھوٹے بٹن آتے، درمیان والا اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو ہوا یہ ہوا کہ اس وقت اللہ خالق رب کائنات نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، میرے اور آپ کے جان والی امام الانبیاء فخر الموجودات دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو اللہ خالق رب کائنات نے میلاد اس انداز میں منایا کہ حضور کے صدقے سے اللہ خالق رب کائنات نے جناب جتنی بھی عورتیں اس وقت حاملہ تھی، خالق رب لم یزل نے تمام کے تمام عورتوں کو بیٹے عطا کیے۔ یہ تھا میلاد۔ یہ خالق رب العالمین پھر دیکھیے کہ آسمان کو سجایا گیا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ آمنہ کو شکم میں جس میں اطہر میں تشریف لے آئے تھے، اس وقت یوں ہو رہا تھا کہ آمنہ فرماتی ہیں میں جب پانی بھرنے کے لیے کنویں پہ جاتی تو عجیب معاملہ دیکھتی، میرے ساتھ اور عورتیں بھی ہوا کرتی تھی، جب میں وہاں پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھی پہلے انہی تپتی ہوئی ریت کے اوپر میں چل کے جایا کرتی تھی، میرے پاؤں میں وہ ریت چما کرتی تھی،
انہی بازار میں چلتے ہوئے جناب کانٹے دار مجھے بچتے مجھے تکلیف ہوا کرتی تھی، جب اب پانی بھرنے کے لیے وہاں پہنچتی تو ہمیں ڈور کو لٹکانا پڑتا تھا، پھر پانی کو باہر نکالنا پڑتا تھا، پھر اپنے اپنے برتن بھرنے پڑتے تھے۔ جب وہ لوگ میرے جسم اطہر میں تشریف لے آئے تھے اس وقت ہوتا یوں تھا کہ میں اور میرے ساتھ بیویاں جب جاتی رستے کے اوپر وہی زمین میرے لیے اتنی سکون دہ بن جاتی تھی کہ اس طرح میں پیدل چلتی ہوئی مجھے محسوس نہیں ہوا کرتا تھا کہ آمینہ کس انداز میں جا رہی۔ جب آپ پانی وہاں بھرنے کے لیے پہنچتی اپنے برتن وہاں رکھتی تو وہی کنواں پانی جو تھا وہ ابل دیتا، خود بخود اوپر آ جاتا اور ہمارے برتن بھر کے واپس پلٹ جاتے۔ پانی بھی حضور کی آمد کی خوشی منا رہا ہے۔ اے انسان پھر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یا پانی حضور علیہ السلام کی جلوہ گری پر اتنا خوش ہے کہ خود بخود اوپر آ رہا ہے اور یہاں تک نہیں جناب آمنہ کے قدموں کے بوسے لے رہا ہے۔ یہ تھا ملا۔ پھر حضور علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہونے سے قبل حضرت جناب آمنہ فرماتی ہر رات میرے لیے اتنی سکون دہ بن گئی تھی۔ ہر رات جناب کبھی کوئی آ رہا ہے مبارکباد دینے کے لیے، پاک بیبیاں آ رہی ہیں۔ ایک دن میں آرام کر رہی ہوں تو بیبیاں آئی، ہوا بھی آئی، مریم بھی، ایک بیوی تھی وہ آئی اور میں اسے پہچان نہیں رہی تھی یہ کون۔ جب وہ میرے قریب آئی تو مجھے آ کے کہنے لگی اے حضور کی ماں تجھے مبارک ہو۔ میں نے مبارکباد کو قبول کیا۔ پھر میں نے پوچھا تو کون ہے؟ تو وہ بی بی مجھے کہنے لگی ماں جی میں تہاڈی نو ہاں، میں تہاڈی نو ہاں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں پتر آیا کوئی نہیں، نو پہلے ہی آ گئی، پتر اجے آیا ہی نہیں، نو پہلے آ گئی۔ بس یہ بات کرنی تھی تو حضرت جناب آسیہ فرعون کی بیوی اس نے کہا کہ آمینہ میں آپ کے بچہ جو حضور ابھی پیدا نہیں ہوئے مجھے اللہ نے پہلے ہی ان کی بیوی بنا دیا ہے اور جنت میں دنیا میں۔ یہ کب مقام ملا؟ تکلیفوں کے بعد ملا۔ آپ اندازہ لگائیے گا کہ فرعون ظالم حکمران، سلطنت میں حکمرانی کرنے والا، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، بڑے بڑے جناب دعوے کرنے والا انسان، وہی فرعون اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے؟ جب وقت کے نبی پر آسیہ نے ایمان لے آئی تھی اور ایمان کو قبول کر لیا تھا، پھر ظلم و ستم اس کا مقدر بن چکے تھے، یہاں تک کہ پورے جسم پہ دیوار کے ساتھ لٹکا کے اس کے پورے جسم میں کیل لگا دیے تھے۔ وہی آسیہ پھر اس کا مقام دیکھیے کہ خالق رب لم یزل نے اس آسیہ کو محبوب کی بیوی بنا دیا تھا۔ یہ مقام ملتا تکلیفوں کے بعد۔ آج ہمارے اوپر تھوڑی سی پریشانی کیا آ جائے ہم زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں۔ پھر قربان جائیے نبیوں کے انداز زندگی کو دیکھیے۔ میں نے پہلے کہا میلاد اور سیرت میں بڑا فرق ہے۔ میلاد منانے کا نام ہے جو خالق رب لم یزل نے منایا ہے۔ پھر حضور کی آمد ہوئی، جناب اس انداز دیکھیے، یہ بھی ایک میلاد کا ایک نقشہ ہے کہ غلاموں کو آزادی مل رہی ہے۔ جناب ابو جہل کے پاس ایک خادمہ عورت آئی اور آ کے ابو جہل اپنے پکوان کے سامنے بیٹھا عبادت میں مصروف تھا،
بیوی آئی اور آپ کے جناب ابو جہان کو مبارکباد دیتی ہے کہ جناب عبداللہ کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، اتنا حسین و جمیل پیدا ہوا ہے کہ آسمان بھی باتیں کر رہا ہے، مرحبا مرحبا حضور آ گئے۔ پھر یہاں تک بس نہیں، جناب بیت اللہ بھی پکار رہا تھا کہ بیت اللہ بھی پکار کر کہہ رہا تھا ارے مبارک ہو تمہیں، اب مجھے ان گناہوں سے پاک کرنے والا بھی آ گیا ہے، ارے مبارک کیوں نہ ہو کہ آمنہ کا نام دنیا میں تشریف لے آیا ہے۔ جب وہ بیوی اس کے پاس پہنچی، جا کے مبارکباد دی، اس نے اشارے سے کہہ دیا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، غلاموں کو آزادی ملی۔ جناب حضرت عبد المطلب آپ نے مکہ کے اندر دعوت عام رکھا، تمام مکے والوں کو اکٹھا کیا اور اپنے پوتے کی خوشی منائی۔ یہ تھا میلاد۔ در حقیقت میلاد جو ہے وہ اللہ رب لم یزل کی سنت ہے۔ میں نے پہلے ایک بات کی کہ ہمارے ہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اتنی خوشی نہیں مناتے ہم لوگ، یہ بات ذہن میں سے رکھیے۔ بچی جو ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت۔ یا میں تمہیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک دفعہ ہوا یوں کہ ایک آدمی کا جنازہ پڑھا گیا، جنازے کے بعد اب جنازہ جو ہے ابھی وہ پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ لوگ جمع ہو گئے۔ مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ لین دین کے معاملات جو ہیں وہ ان کے ورثاء سے بات چیت کر لیجئے گا، اگر کوئی معاف کرنا چاہے تو وہ کر دے گا۔ ایک آدمی آگے بڑھا، آیا ٹوپیاں کٹھیاں کر دے گی کہ اب ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے کہا کہ میں نے اس سے اتنے پیسے لینے ہیں، جب تک وہ پیسے ادا نہیں ہوں گے میں جنازہ نہیں پڑھنے دوں، پیسے میرے ادا کیے جائیں۔ کہا جی وہ پیسے بابا نے، اب اس کے 2-3 بیٹے تھے، وہ آگے بڑھے اور آگے کہنے لگے بابا نے ہمیں تو بتایا نہیں تھا، کام میرے ساتھ وہ کاروبار کے اندر پارٹنر تھا، برابر کا شریک تھا، لہذا ہمیں اتنا نقصان ہوا ہے، آدھے حصے کا وہ مالک ہے، اب وہ مجھے ادا دے، مجھے وہ میرے پیسے دے، جب تک نہیں پیسے ملیں گے میں جنازہ نہیں ہونے دوں گا۔ اب بیٹے بھی سائڈ پہ ہٹ گئے، رشتہ دار بھی پیچھے ہٹ گئے، بھی اتنے پیسے ہونے سا کتوں دینے، پتر بھی ہٹ گئے، حتیٰ کہ بیٹے پہلے تو بڑی باتیں کر رہے تھے اب وہ بھی پیچھے ہو گئے۔ اب ایسا ایسا وہ بات جو تھی، اس کی ایک بچی تھی اس کے پاس پہنچی، جب اس کے پاس پہنچی تو اس نے سنا کہ بابا کا جنازہ نہیں ہونے دے رہے، وجہ کیا بن گئی؟ بتایا گیا کہ اس نے اتنے لاکھ تیرے بابا نے اس بندے کی ادا کرنے ہیں، جب تک وہ ادا نہیں کیے جائیں گے جنازہ نہیں ہونے دے گا وہ۔ اب اس بچی نے کام یہ کیا، اس کی جبکہ شادی پہلے ہو چکی تھی، اب اس کا ایک گھر تھا، اس نے وہ فوری طور بیچ دیا، فوری وہی بیٹھے بیچا، وہ پیسے لیے اور اپنے زیورات اکٹھے کیے، پیسے اتنی قیمت تو نہیں بنتی تھی مگر قیمت کم تھی، اس نے وہ سارے اکٹھے کیے اور اس کے پاس بھیج دیے کہ اسے جا کے کہہ دو خدا کے لیے میرے بابا کا جنازہ ہونے دے، خدا کے لیے میرے بابا کا جنازہ ہونے دے، خدا کے لیے میرے بابا کا جنازہ ہونے دے، بعد میں جو ہے وہ ہم حساب و کتاب کر لیں گے، پہلے بابا کا جنازہ ضروری ہے۔ اب اس نے اعلان کیا، اب اس بندے نے اعلان کھڑے ہو کے کیا، کہنے لگا خدا کی عزت کی قسم میں نے اس بندے کے پیسے دینے نہیں تھے، لینے نہیں تھے اس بندے سے میں نے پیسے، بلکہ اس بندے کے میں نے پیسے دینے تھے، اس نے مجھے آخری وصیت یہ کی تھی کہ جو میرا آخری وقت میرا مالک بن جائے،
یعنی کہ مجھے اپنانے لگے، یہ پیسے اس سے دے دینا۔ اب اس نے کہا، ان لڑکوں سے کہا جو اس باپ جو میت پڑی ہے اس کے بیٹوں سے کہا کہ یہی محبت تھی تمہاری باپ کے ساتھ، زمینیں تو لے لی، مکان اپنے نام لگوا لیے، باپ کو جدا کر دیا، اب آخری وقت بھی باپ کا ساتھ نہیں چھوڑ، ساتھی نہیں بن رہے ہو۔ ارے اس بچی کو تو دیکھو جس نے اتنی بات سنی ہے، ابھی اس بات کی تحقیق نہیں کی، تحقیق بنا تحقیق کیے اس نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا، اپنا گھر بھی بیچ دیا ہے، اصلی حقدار تو وہ بچی ہے۔ اس لیے اللہ خالق رب کائنات یہ معاملہ جانتا تھا پہلے سے، بیٹوں نے تو اسے چھوڑ دیا تھا، مر گیا، زمین جلیسی اور لو رہی۔ آپ اندازہ لگائیے گا، اب بیٹی کو اس لیے اللہ خالق رب کائنات کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جب پہلی شادی ہوئی، یہ بھی ایک سیرت کا ایک ادنا سا موضوع ہے، یہ بھی سیرت کی چیز ہے۔ حضور علیہ السلام کی پہلی شادی جب خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی، حضرت خدیجہ سے جب پہلی شادی حضور کی ہوتی ہے تو آپ حضور نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے، بیت اللہ کا غلاف۔ چشم عالم نے یہ نظارہ دیکھا، فرشتوں میں ہلچل پیدا ہو گئی کہ مولا اب ہونے والا کیا ہے، عجیب کیفیت ہے مولا، اب یہ کیا ہونے جا رہا ہے مولا، اب دیکھیے تو صحیح کہ آمنہ کے لال نے اب بیت اللہ کا غلاف پکڑ لیا ہے، اب مانگنا کیا جا رہا ہے۔ اس وقت لبے مصطفیٰ ہلے اور اندر سے گفتگو نکل رہی تھی اور جناب والا آنکھوں سے اشک جاری ہیں، آپ ہاتھ اٹھائے، بیت اللہ کا غلاف بھی پکڑا ہوا ہے، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ چشم عالم نے جب یہ نظارہ دیکھا، دعا کیا کر رہے ہیں، اب فرشتے کہتے مولا اب تو ہاتھ بھی اٹھ گئے، آمنہ کے لال اب مانگنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت قربان گئے میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کے مانگا، مولا مجھے بیٹی عطا کر دے۔ یہ نہیں مانگا کہ مولا مجھے بیٹا عطا کر، آگے جو میری نسل کو لے کے چلے گا۔ اس لیے خالق رب لم یزل نے اعلان فرمایا، محبوب ہم تیری نسل کو تیری بیٹی سے آگے لے کے چلیں گے، بیٹے سے نہیں لے کے چلیں گے۔ سیدہ زین العابدین حضور کے بیٹے تو نہیں تھے، وہ تو بیٹے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے۔ حضور کے 3 بیٹے تھے، تینوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ 2 کا انتقال جب حضور ہجرت کرنے سے قبل آپ مکہ میں رہ رہے تھے، اس وقت 2 کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا۔ 1 کا انتقال جب حضور مدینہ میں گئے اس وقت انتقال ہوا ہے۔ باقی بھی حضور کی 4 سالگاریاں تھیں، 4 میں سے 3 کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر اندازہ لگائیے، اگر وہ عجیب کیفیت ہے، یہ بھی ایک سیرت کا موضوع ہے میرے بھائی، کہ حضور علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا نہیں بلکہ کر کے دکھایا۔ وہی لوگ جو آمنہ کے لال کی آمد سے قبل اتنی جہالیت میں ڈوب چکے تھے کہ انسان کہلانے کی قابل نہیں تھا، حضور سے جلوہ گر ہوئے تو آپ نے جناب انسانیت کو انسانیت سکھائی ہے کہ انسان تیری زندگی کے اندر تیرے یہ تیری ہمت ہے، یہ تجھے اس انداز میں زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ بیٹوں پر خوشی منا رہے ہو، اپنے بچے میں خوشی مناتے ہو، جب کائنات کا شہنشاہ دنیا میں آیا ہے کیا اس کی خوشی نہیں ہے؟ منانی چاہیے، گلی محلے چراغاں کرنی چاہیے، اپنے گھروں کو سجاؤ۔
اپنے گھروں کے اندر چراغاں کرو. یہ 2-4 چیزیں ربیع الاول شریف ہے، یہ 2-4 چیزوں سے گریز کرنا. میں نے اکثر اوقات یہ باتیں کر دیا کرتا ہوں. اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 گروہ ایسے ہوں گے جو حد سے بھی تجاوز کریں گے، وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے. حد سے تجاوز کر جائیں گے، محبت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے. جو دائرے میں رہیں گے وہ تو کامیاب ہے، جو دائرے میں کم ہوں گے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے. اب خوشی ہے، خوشی منانی چاہیے کہ کائنات کے شہنشاہ دنیا میں جلوہ گر ہوئے. تو یہ 2-4 چیزیں سیرت کے اندر جو چیزیں آتی ہیں، جس طرح سنت مصطفی ہے، پانی کا مسئلہ آتا ہے کہ پانی کو پینے سے قبل آپ گلاس میں لیں، برتن میں لیں، اسے دیکھیں، یہ بھی سنت. پھر پانی جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں پکڑیں، اگر سر ڈھکا ہوا نہیں ہے تو اپنا بایاں ہاتھ اپنے سر پہ رکھیں، یہ بھی سنت. پھر جناب بیٹھ کے پانی کو پینا ہے، یہ بھی سنت. 3 سانسوں میں پینا ہے، یہ بھی سنت. پھر جناب والا بسم اللہ شریف پڑھ کے پانی کو پینا، یہ بھی سنت. پھر جناب والا پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا، یہ بھی سنت. اب یہ چیزیں سنت کے اندر آ گئی. یہ تو سیرت کی بات آ گئی کہ یہ چیزیں سنت ہے. اگر نہیں کریں گے پانی تو پھر بھی ہم نے پی لیا، مگر جب یہ کام کریں گے، اس کام پہ عمل پیرا ہو جائے گا، ہم جب اس انداز میں پانی پئیں گے تو اس پانی پینے میں بھی ہمیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا. اگر نہیں کریں گے تو پیٹ ہم نے پھر بھی اپنا بھرنا ہے. یہی بات اب دوسرے موضوع کی طرف میں جو بات سمجھانے کی کوشش میں لگا تھا وہ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آج ہم اپنی خوشیوں کے اندر تالیاں بجاتے ہیں، ڈھول دھماکے کرتے ہیں، اس سے گریز ہو جاؤ. میں بعض اوقات میں آپ کو احادیث کی روشنی میں بتا دیتا ہوں، جناب والا یہ تالی بجانے سے میرے محبوب نے منع فرمایا ہے. کس انداز میں منع فرمایا ہے آپ اندازہ لگائیے گا. ہم ایک کام کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت برسے، جب ہم تالی بجائیں گے یہ جو فرشتے رحمت کے ہوتے ہیں اس سے دور بھاگ جاتے ہیں. جب رحمت کے فرشتے دور بھاگیں گے، ارے رحمت کے فرشتے قریب آئیں گے تو پھر دیکھنا کہ یہاں اس جگہ پہ جب شیطان غالب آ گیا ہے وہاں اللہ کی رحمت برسے گی یا اللہ کی کیا رحمت برسے گی. یہ تو ایک موقع حضور علیہ السلام کی انداز میں منع فرمایا. اس سے ہوتا کیا کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. پھر تالی بجانے کے ایک اور بھی نقصان سن لیجیے گا. وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تالی اس انداز میں دونوں ہاتھوں کو سیدھے ٹکراتے آواز پیدا ہوتی ہے، اس سے ہماری نیکیاں جو ہے وہ بھرنا شروع ہو جاتی ہیں. کتنی محنت کرتے ہیں، سردیوں کا موسم آ رہا ہے، نماز کے لیے محنت کرتے ہیں. اگر ہم پاک نہیں ہیں تو غسل کریں گے ٹھنڈے پانی نہ، پھر جناب والا ٹھنڈے موسم دے ٹھنڈے پانی نال وضو بنایا، پھر جناب چلتے ہوئے مسیتے آئے، تکلیف اٹھائی ہے نا. اتنی محنت کی ہے کس لیے؟ نماز کے لیے. اب وہ نماز کا پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، ارے جو بھی ہمارا اس کھاتے کے اندر قبولیت کا درجے پہ لکھی ہوتی چیز ہے، ایک چھوٹے سے عمل پر وہ رائدہ چلی جاتی ہے، وہ بھر جاتی ہے. جس لیے کس طرح لوہے کے اوپر پانی گرتا ہے، زنگ لگتا ہے، آہستہ آہستہ یہ لکڑی کو سمجھ لیجیے گڑ کھا کھا کے وہ مٹی بن جاتی ہے. ارے ایک دفعہ 2 دفعہ جب
ہم 5 دفعہ 7 دفعہ اس لکڑی کو چیک کر لیں گے بھی تھوڑی لگی ہے، آہستہ ایک دن ایسا آئے گا ہم اسے تھوڑے سا ہاتھ ہی لگائیں گے وہ مٹی ہو کے نیچے ختم ہو گئی۔ اسی طرح ہم محنت کر کر کے نیکیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ایک چھوٹے سے عمل پر ہماری وہ نیکیاں رائگاں چلی جاتی ہیں، ہم آہستہ آہستہ تباہی اور بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، خود بھی روکے، اپنے گھر والوں کو بھی روکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سیرت کی ابتدا نبوت کا اعلان اپنے گھر سے کیا تھا، اپنے والدین کو سمجھا کر کیا تھا۔ یہ تو ایک بات ہوگی۔ اب میں نے یاد بتا دیتا ہوں کہ ہاں خوشی کے موقع پہ ایسا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام اور اصحاب ایک جگہ پہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اکٹھے تھے۔ صلح حدیبیہ صلح ہو رہی تھی، 2 قبیلوں کے درمیان لڑائی کی وجہ سے اب حضور وہاں صلح کروانے کے لیے گئے تھے، صلح میں تاخیر ہو گئی۔ صلح میں کیا تاخیر ہو گئی؟ اب نماز مغرب کا وقت ایک مختصر وقت ہوتا ہے، نماز مغرب ایک مختصر وقت ہوتا ہے۔ ہاں ایک جگہ پہ ہے حج کے لیے، جب بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے ہم بیت اللہ گئے ہوئے ہیں، اس دن عنایت ہے، بغل تھوڑا سا تقریباً یہ آدھا پونا گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔ تو حضور ذرا صلح میں مشغول تھے، صحابہ نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ اس طرح کیجئے، امامت کروائیے اور ہم نماز آپ کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں۔ اس وقت جناب ابو بکر کہتے ہیں میری اوقات اتنی نہیں ہے، حضور کی موجودگی میں مصلی پر جانشین بن جاؤں، مصلی پہ کھڑے ہو کے میں نماز پڑھاؤں، میری اوقات اتنی نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام نے اصرار کیا کہ نہیں آپ ذرا نماز پڑھائیے۔ اب جناب ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھانا شروع کر دی۔ اتنی دیر میں ابھی نماز شروع ہوئی تھی کہ حضور صلح کروا کے فارغ ہو گئے، صلح کروا کے حضور فارغ ہو گئے۔ اب حضور بھی اسی مجلس میں داخل ہوئے جہاں نماز پڑھی جا رہی تھی۔ آپ بھی صف میں کھڑے ہو گئے، اب نیت باندھنے لگے تھے تو ابو بکر کی انداز یا قربان جائے کہ اس انداز میں نماز پڑھتے تھے، نہ دائیں کی خبر کیا ہو رہا ہے نہ بائیں کی خبر ہو کیا رہا ہے۔ اس طرح ہوتا تھا کہ جیسے لکڑی کا ایک گھڑ کھڑی، ایک درخت کھڑا ہوا۔ اب اس وقت صحابہ نے اطلاع ہو گئی کہ حضور آ گئے، اب درمیان میں چیرتے گئے، ادھر ہوتے گئے ادھر ہوتے گئے کہ حضور آگے آ جائیں، کہ ہماری کمر کے پیچھے حضور کھڑے ہو جائیں، حضور اگلی صف تک پہنچ جائے۔ اب ابو بکر کی رات کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے اس طرح الٹے ہاتھ کو آپ نے تالی بجائی، الٹے ہاتھ۔ یہ جائز ایک وقت کے اندر جائز ہے تو اطلاع دینی چاہیے، ورنہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ بکاری صاحب نے حدیث ثابت کرتا بھی ہونا الٹے ہاتھ کو ایسی تالیاں بجا دیتے، یہ بھی ایک انوار کے اندر جائز کیا جا سکتا ہے، مگر یہ بھی جائز یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی بات ذہن نشین رکھیے گا، جائز یہ بھی نہیں ہے۔ اس وقت صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر کو اطلاع کے لیے الٹے ہاتھوں تالی بجائی۔ اس وقت ابو بکر جناب سمجھ گئے کہ حضور تشریف لے آئے، پیچھے آنے کا عزم بنایا۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر نماز کو جاری رکھیے، اس کے باوجود ابو بکر پیچھے آئے، حضور نے آگے ہو کے نماز کو مکمل فرمایا۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر بات یہاں پہ میں بتانے کا مقصد تمہیں بتا رہا کہ ان چیزوں سے خدا ہماری نیکیاں پہلے کتنی ہیں، پہلے ہماری نیکیاں کتنی کو ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ اب باپو انہوں نے ایک سوال بڑا زبردست کیا ہے، اب پٹاخے شرلی جڑی چھڑ دے ہو یہ کیسے جاتی اور کہاں پہ جا کے بجتی؟
یہ کس طرح جا رہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں یہ بات بھی آپ کو قرآن و حدیث سے بات ثابت کرتا ہوں، یہ بات ذرا میرے بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک کافر تھا، اس نے کام یہ کیا، اب اس نے وعدہ کیا کہ میں رب تعالیٰ کو قتل کر کے آؤں گا، مار کے آؤں گا۔ اب اس نے پرندے لیے، بعض لوگ بڑے پرندے لیے، اس نے اوپر انہیں باندھ دیا اور نیچے سے اس نے اپنا جو تھا وہ تختہ جس کے اوپر وہ بیٹھا تھا اس پہ وہ بیٹھ گیا اور پرندے اوپر باندھے، ان کے اوپر اس نے گوشت باندھ دیا اونچا کر کے کہ جب وہ گوشت دیکھیں گے تو اوپر کی طرف بڑھیں گے، جب اوپر کی طرف بڑھیں گے تو میرا تخت جو ہے وہ اوپر کی طرف جائے گا۔ اب اٹھتا گیا۔ اب اس نے بات یہ کی تھی کہ میں اس تیر کے اوپر رب تعالی کا خون لے کے آؤں گا۔ کیا لے کے آؤں گا؟ خون لے کے آؤں گا۔ اب اوپر پتہ نہیں کتنا گیا، یہ اللہ جانتا ہے، اوپر جا کے اس نے تیر چھوڑا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اس طرح کر کہ مچھلی کو پکڑ لے، اس کا عزم کیا ہے؟ اوپر کی طرف یہ چھوڑ رہا ہے، یہ کہاں جا کے لگے گا؟ اللہ کو لگے گا، پھر واپس پلٹ کے آئے گا۔ اب یہ جب اس نے چھوڑا، ادھر سے خالق رب لم یزل نے فرمایا کہ موسیٰ ذرا دوڑ کے جا، دریا سے مچھلی کو نکال لے۔ جب وہ تیر کو چلایا ہے، اب وہ تیری طرف آئے گا، مچھلی سے نکل کر اس تیر پہ خون لگ جائے گا، پھر وہ پلٹ کے واپس چلا جائے گا۔ اب یہ بات اس کی پوری ہو جائے گی، پلٹ کے آ جائے گا۔ اب ہم یہ جو گولے، یہ شرلیاں یہ چھوڑتے ہیں، اس کا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ زمین کی طرف کر کے چھوڑتے ہیں، آسمان کی طرف کر کے چھوڑتے ہیں، تو کس لیے؟ گل آ گئی بھی جا کے اتنے ٹھکن گے تو پھر یہ چیز تو یہ ہو گئی۔ اب دوسری بات، پھر کئیاں دا سکون برباد کرتے ہیں، تو بیچارہ اس ایسی مرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے، کسی وقت وہ سکون بھی ہوتا ہے۔ اب اندازہ ایک دم آپ ریلیکس ہو کے بیٹھے ہو، کسی سوچ میں آپ مبتلا ہو، آرام سے بیٹھے ہیں، ایک دم یہ پٹاخہ بجے، آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ خود اپنا تعین کریں کہ جب یہ گولا بجے گا، یہ پٹاخہ بجے گا، میری اور آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب مریض جو ہے اس سے جب یکدم ایسی آواز آئے گی، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟